السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز دینی بھائیو، ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ میں حتی المقدور غیبت و چغلی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بسا اوقات میں بعض دوستوں احباب کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتا ہوں تو وہاں پہ کبھی کبھار کسی مسلمان کا ذکر آ جاتا ہے اور کوئی اس کی غیبت بھی کر بیٹھتا ہے، تو برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ کیا ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے میں بھی گنہگار ہوں گا، یا یہ کہ اس صورتحال میں کیا کروں؟ دیکھیے، واضح رہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی مجلسوں میں اٹھنے اور بیٹھنے کا اہتمام کرے جہاں پر اسے خیر اور بھلائی حاصل ہو، وہ اس کے دوست اور ساتھی اس کے لیے بھلائی کے کاموں پہ معین و مددگار بنے، اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرے جہاں پہ غیبت و چغلی ہوتی ہو، بری باتیں ہوتی ہوں، فحش باتیں لوگ بکتے ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کہ ان کی بیشتر سرگوشیوں میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ یعنی لوگ عام طور سے بیٹھ کر کے جو باتیں کہتے ہیں ایک دوسرے سے، اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ ہاں، اگر کچھ لوگ بیٹھ کر کے صدقہ کا حکم دیں یا بھلائی کا حکم دیں یا لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کی بات کریں، تو جو شخص یہ کام اللہ کی رضا و خوشنودی کی طلب کے لیے کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترا، کہ اگر کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور بس ادھر ادھر کی باتیں، قیل و قال، دنیاوی گفتگو، غیبت چغلی، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اس مجلس میں نہ تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی جاتی ہے، تو یہ مجلس ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگی، یہ مجلس ان کے لیے افسوس کا اور حسرت کا باعث ہوگی۔ تو ایک مسلمان اچھی مجلسوں کا انتخاب کرے جہاں پہ اسے دینی فائدہ ہو، لوگوں کو دیکھ کر کے اسے دین میں مزید شوق پیدا ہو اللہ کے ذکر کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں ابھارا ہے اچھے ساتھیوں کے انتخاب پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ ایک مشک بیچنے والے کی طرح سے ہے اور دوسرا بھٹی پھونکنے والے کی طرح سے ہے۔ اگر تم مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو یا تو کبھی خرید لو گے یا وہ کبھی تھوڑا سا تم کو اس میں سے دے دے گا، اگر کچھ نہ ہوگا تو تمہیں اس کی خوشبو ملتی رہے گی۔ اور اگر تم بھٹی پھونکنے والے کے پاس بیٹھو گے تو یا تو تمہارا کپڑا جل جائے گا، اس کے دھوئیں سے تم تکلیف محسوس کرو گے، اس کی گرمی محسوس کرو گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا کہ اچھے ساتھیوں کا انتخاب کرو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو جن کے ذریعے سے تمہیں فائدہ پہنچے۔ تو ایک مسلمان کو اچھے ساتھیوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے۔ بھائی کا جو سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی مجلس میں بیٹھا جہاں پہ غیبت ہو رہی ہے تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جائز نہیں ہے بغیر انکار کے۔
اگر آدمی وہاں بیٹھ گیا کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کا انکار کرے، اس کو منع کرے غیبت کرنے سے۔ علماء نے اس کے 3 حالات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شخص کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اس مسلمان بھائی کی عزت و آبرو سے دفاع کرے۔ فوری طور پہ وہ یہ کہے کہ آپ اس کے تعلق سے جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ مثلا کسی نے کسی کی غیبت کی اور کہا کہ وہ جھوٹا ہے، یہ ایسا ہے، خائن ہے۔ آدمی دفاع کرے اور کہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، آپ غلط تصور رکھتے ہیں اس کے تعلق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو سے دفاع کرے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور فرما دے گا۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہے اس مسلمان کی عزت و آبرو سے دفاع کیا جائے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے دفاع نہیں کر سکتا، مجبور ہے، خراب لوگ ہیں، ممکن اسے تکلیف پہنچائیں گے، تو دوسری حالت یہ ہے کہ اس مجلس سے اٹھ کر کے چلا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب میں یہ نازل فرما چکا ہے کہ اگر تم سنو کہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے یا یہ کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ فلا تقعدوا معهم، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات کرنے لگے، اور اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، انکم اذا مثلہم، ایسی صورت میں تم بھی گناہ میں انہیں جیسے ہوگے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا کہ ایسی مجلسوں میں جہاں پہ گناہ کی باتیں ہو رہی ہو نہ بیٹھا جائے، آدمی اٹھ کر کے وہاں سے چلا جائے، اور اگر اسے کوئی مجبوری نہیں ہے اٹھ کر کے نہیں جاتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ آدمی مجلس میں بیٹھا رہے، نہ تو اپنے مسلمان بھائی کی جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی عزت سے دفاع کرے اور نہ تو اٹھ کر کے جائے۔ تو اس کے تعلق سے 2 احوال ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ شخص مجبور ہو، مجلس سے اٹھ کر کے نہ جا سکتا ہو، یا یہ کہ ان کو غیبت کرنے سے منع نہ کر سکتا ہو، مجبور ہو کسی بھی بنا پہ، یا یہ کہ مسلمان کی عزت سے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی عزت سے دفاع نہ کر سکتا ہو، مجبور ہو۔ ان تمام تر احوال میں وہ مجبور ہو، نہ تو اٹھ کر کے جا سکتا ہو، نہ مسلمان کی عزت سے دفاع کر سکتا ہو، اور نہ ان کو غیبت کرنے سے منع کر سکتا ہو۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ دل میں اس گناہ کو برا جانے، اس سے راضی اور خوش نہ ہو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں کا جو شخص کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، کسی گناہ کے کام کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے۔ یہ حکمران کی اور پولیس والوں کی ذمہ داری ہے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے کچھ نصیحت کر دے،
اور اگر زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجبور ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اہل شر کا غلبہ ہے، تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر صورت حال یہ ہو کہ نہ تو اٹھ کر کے اس مجلس سے جا سکتا ہو اور نہ ہی انکار کر سکتا ہو، ان کو منع کر سکتا ہو غیبت کرنے سے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل سے انکار کرے اور غیبت و چغلی کے سننے پر کان نہ دھرے، بلکہ اپنے دل اور زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لے، اس غیبت و چغلی کو نہ سنے۔ اس تعلق سے دوسری حالت یہ ہے کہ وہ شخص مجبور نہ ہو، مجلس سے اٹھ کر کے جا سکتا ہو، مجبور نہ ہو، یا یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے دفاع بھی کر سکتا ہو، غیبت کرنے والے کو منع بھی کر سکتا ہو، اس کے باوجود وہ خاموش رہتا ہے، نہ تو مجلس سے اٹھ کر کے جاتا ہے، نہ غیبت کرنے والے کو منع کرتا ہے غیبت کرنے سے، اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کی جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی عزت سے دفاع کرتا ہے، تو وہ شخص بھی غیبت کرنے والوں کے ساتھ گناہ میں شامل ہوگا، وہ شخص بھی غیبت کرنے والوں کے ساتھ گناہ میں شامل ہوگا۔ جتنا گناہ جس طریقے سے غیبت کرنے والے کو گناہ ملے گا، اسی طریقے سے اس سننے والے کو اور اس مجلس میں بیٹھنے والے کو بھی اسی طریقے سے گناہ ملے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، کہ جہاں پہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں تک کہ وہ دوسری بات کرنے لگیں، اور اگر ان کے ساتھ تم بیٹھتے ہو وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ انکم اذا مثلہم، تم بھی گناہ میں انہی جیسے ہوگے۔ تو اگر آدمی مجبور نہیں ہے، غیبت کرنے والے کو منع بھی کر سکتا ہے، اٹھ کر کے مجلس سے جا بھی سکتا ہے، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی عزت سے دفاع بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ نہیں کرتا ہے اور اس غیبت کو سنتا ہے اور اس مجلس میں بیٹھتا ہے، تو وہ شخص بھی اسی طریقے سے گنہگار ہوگا جس طریقے سے غیبت کرنے والا گنہگار ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ اپنی کتاب فیض القدیر میں لکھتے ہیں کہ غیبت کا سننے والا گناہ سے اس صورت میں بچ سکتا ہے جبکہ غیبت پر انکار کرے، غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے سے منع کرے، یا یہ کہ غیبت کرنے والے کی بات کو کاٹ دے، یا یہ کہ مجلس سے اٹھ کر کے چلا جائے، اور اگر یہ سب کچھ مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکے تو کم سے کم اس گناہ کو دل میں برا جانے اور اس سے راضی نہ ہو۔ لیکن اگر مجبور نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے سے، منع کرنے سے یا اٹھ کر کے چلے جانے سے، اس کے باوجود بھی بیٹھا ہوا ہے غیبت سنتا ہے، تو وہ شخص گنہگار ہوگا اور اسی طریقے سے گنہگار ہوگا جس طریقے سے غیبت کرنے والا گنہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیبت کرنے یا یہ کہ غیبت کے سننے یا اہل غیبت کے ساتھ بیٹھنے سے محفوظ رکھے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔